بھائی بالکل تھے اس کے تعلقات، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کو خوش نہیں رکھتا تھا، نہ یہ اپنے ہسبینڈ سے خوش تھی۔ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے اس نے اس کو مارا، اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی۔ ان کا ریلیشن سب کے سامنے، جیسے کہ CDR نکلا، CDR میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ یہ 3 گھنٹے ان کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ انچارج صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ بڑے کلوز ریلیشن میں تھے۔ پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی، پولیس والے جو انچارج صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ پرتامن نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بیزی ہوں، اتنے دنوں میں آنا، فلاں آنا۔ پولیس سے یہ میرا سوال ہے، پولیس ان کو طرح طرح کی سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کے کپڑے چینج ہو رہے ہیں، ان کو کھانے پرووائڈ کر رہی ہے، ان کو اپنے کمروں میں سلا رہی ہے۔ کیوں سلا رہی ہے؟ پولیس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ جو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے منہ کے اوپر نا، جب ہم نے جب صبح آ کے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے تو وہ اس کے منہ کے اوپر نا ایسے جلا ہوا لفافہ بھی تھا۔ السلام علیکم، تدویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک کیس وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیلیوری بوائے کو بڑی بے دردی کے ساتھ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے۔ نہ ہی صرف اس کو قتل کیا جاتا ہے بلکہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو ابھی رئیس کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جو مقتول تھے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اب اس کیس میں نیا کیا موڑ آیا ہے، کیا کیا ان کو شواہد ملے ہیں اور اب یہ کیا کیا انکشافات کرنا چاہتے ہیں اور پولیس کا ان کے ساتھ کتنا تعاون ہے، اور اب تک پولیس ان کے کون کون سے ملزمان پکڑ چکی ہے اور کون کون سے چھوڑ چکی ہے، یہ انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ معاملات تو سامنے ہی ہے سب کے، جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈنگ بنا ہوا ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا۔ یہاں پر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ خاتون تو کبھی کہیں کہتی ہے کہ بھی میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ مجھے جو کہ ٹریپ کر رہا تھا، وہ مجھے ہراساں کر رہا تھا، نہ جانے کیسی کیسی باتیں۔ ان کے تھوڑا سا ریلیشن کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ ان کا ریلیشن سب کے سامنے، جیسے کہ CDR نکلا، CDR میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ یہ 3 گھنٹے ان کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ انچارج صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ بڑے کلوز ریلیشن میں تھے۔ یہ خاتون جھوٹ بولتی، اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتی جی مجھے ٹریپ کر رہا تھا، یہ ایسا کر رہا، تجھے ایسا کر رہا، تو نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا، گھر پہ کیوں نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتی میرے گھر ڈکیٹی کرنے آیا تھا۔ اگر تیرے گھر ڈکیٹی کرنے آیا، 10-15 لاکھ کی تیری ڈکیٹی کر کے گیا گھر سے، تو نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کی؟ محلے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے، ایون کہ گھر میں خبر نہیں ہے، جبکہ وہ جھوٹ بولتے۔ انہوں نے خود ٹریپ کر کے گھر بلایا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا، تشدد کرنے کے بعد انہوں نے جلایا جا کے اس کو، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اگر بتائیے گا، یہاں پر آپ تو ابھی اس کیس میں جو کہ اچھی طرح جان رہے ہیں، انویسٹیگیشن پولیس کی بھی سامنے آ گئی ہے، کیا پہلے تشدد کیا گیا یا پھر ویسے زندہ کوئی جلایا گیا؟ یار وہ فوٹوز آپ نے بھی دیکھی جس میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کس لیے باندھتے ہیں؟ مارنے کے، تشدد کے لیے باندھتے ہیں، جلانے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ مارا، جہاں تک ہمارے سورسز کے مطابق وہ بچہ کوما میں گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو باندھ کے آگ لگا دیا۔ وہ بغیرت کہتا ہے میں نے آدھا لیٹر پیٹرول لیا، پھر کہتے ہیں 1 لیٹر میں نے 1 لیٹر پیٹرول لیا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کسی کے اوپر آدھا لیٹر بھی پیٹرول چھٹک دیں گے، آپ کو پتا آدھا لیٹر کی کتنی کوانٹٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدھا لیٹر پیٹرول چھٹک کے اس کے اوپر آپ آگ لگاتے ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر، تو اس کے اوپر کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا اب تک پولیس کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، کرائم سین کیا کہتا ہے اس کے؟ پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، پولیس والے جو انچارج صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بیزی ہوں، اتنے دنوں میں آنا، فلاں آنا۔ پھر رات کو بلا لیتے ہیں جی آ جاؤ، وہ جنگل میں بلا لیتے ہیں، جنگل میں پولیس اسٹیشن ہے وہ بھی مین کے اوپر، رات کو بلا لیں گے جی 10 بجے آ جاؤ، 11 بجے آ جاؤ، مجبوری کے تحت جاتے ہیں۔ وہ 2-3 دن پہلے بھی گئے تھے ہم لوگ، ہمیں ملے نہیں، انہوں نے ہمارا ایک مجرم چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں چھوڑا؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ آپ نے تیسرا ملزم کیوں نہیں پیش کیا میڈیا کے اوپر، جبکہ ہم لوگوں نے اپنے وہ ترمیمہ بیان میں وہ بندہ نامزد کیا ہوا تھا، ارغمان جو اس کا بھائی تھا اس کو نامزد کیا ہوا تھا، وہ پولیس نے کیوں چھوڑا ہے؟ پولیس سے یہ میرا سوال ہے۔ پولیس ان کو طرح طرح کی سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کے کپڑے چینج ہو رہے ہیں، ان کو کھانے پرووائڈ کر رہی ہے، ان کو اپنے کمروں میں سلا رہی ہے۔ کیوں سلا رہی ہے؟ پولیس کا کوئی رشتہ دار ہے یا وہ تھانے کے کوئی انچارج ہیں یا تھانے کا کوئی وہ واچ مین لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ یہ سوال آپ پولیس سے بنتا ہے آپ کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ ابھی بہت سے ایسے شواہد ہیں، ایسے انکشافات ہیں جو کہ پہلے جیسے آپ نے تصاویریں وائرل کی اور جہاں پر وہ مسکراتی ہنستی ہوئی، اپنی مسکراہٹیں بکھیرتی ہوئی اس کو اپنے جو کہ محبت کے جھانسے میں لا رہی تھی، اور وہیں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو کہ بے قصور ہوں۔ ابھی نیکسٹ آپ میڈیا کو کیا دکھانے جا رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ سارے لوگ چونک جائیں گے کہ جو آپ کے پاس ابھی شواہد ہیں وہ ابھی آپ اس کو آن ایئر نہیں کر رہے؟
وہ اس طرح کے بہت سارے شواہد ہیں، جیسے کہ وہ خاتون کا موبائل آیا فرانزی کے لیے گیا تھا، موبائل واپس آیا، بہت سارے مواد ملے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم نے بھی اپنے سورسز کے مطابق اکٹھی کی ہیں، لیکن وہ ٹائم آنے پہ ہم لوگ میڈیا کے سامنے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے، وہ شیئر کریں گے، سب کو پتہ چلے گا اس میں کتنی صداقت ہے۔ اچھا، اب تک جو کپڑے اور بلیڈ ملے ہیں، یہ کیس میں ایک نیا رخ ہے، نیا موڑ ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے آپ نے وہ اکٹھے کیے، کیسے ملے آپ؟ وہ چیزیں ہم نے کرائم سین کے بعد وہاں سے اکٹھی کی ہیں، جب کرائم سین اپنا کام کر کے گئی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ چیزیں اکٹھی کی، جلے ہوئے کپڑے تھے، وہیں سے بلیڈ موجود ملے، سر کے بال جیسے کھینچ کے وہ لے کے آئے، سر کے بال موجود ہیں، ٹھیک ہے، رسیاں موجود ہیں، وہ بیڈ شیٹ اس طرح، وہ ایون کہ وہاں پہ ایک لفافہ بھی ملا، شاید وہ اس نے منہ کے اوپر اس کے ڈال کے اوپر اس کو جلایا ہو سانس بند کرنے کے لیے، وہ لفافہ بھی تھا، کیونکہ جو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے منہ کے اوپر نا، جب ہم نے جب صبح آ کے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے تو اس کے منہ کے اوپر نا ایسے جلا ہوا لفافہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں ہم لوگ بھی لے کے آئے، کرائم سین اپنا کام کر کے چلے گئی ہے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ بھی جو وہاں پہ جو شواہد پڑے تھے وہ اپنے شواہد اکٹھا کر کے لائے، وہ ہم نے۔ مجھے بتائیے گا، اس خاتون کے آپ کے بھائی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی تعلقات تھے، کیا اس کے کسی اور لڑکے کے ساتھ جو اب تک فرانزک رپورٹس آئی ہیں یا پھر جو سی ڈی آر ڈیٹا آیا اس میں کوئی اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے؟ بھائی بالکل تھے اس کے تعلقات، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کو خوش نہیں رکھتا تھا، نہ یہ اپنے ہسبینڈ سے خوش تھی، آج سے سال 1.5 سال پہلے اس نے اس کو مارا، اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی، ٹھیک ہے، اتنا ظالم شخص تھا۔ وہ خاتون خود کہتی ہے کہ میں جب یہ گھر آتا تو ہمارے جو سانس نہ سوکھ جاتے تھے، ہمارے پسینے نکل جاتے تھے کہ اب گھر پہ آ گیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، میرے بچے جو ایون کہ وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خاتون اس طرح کے وہ بیانات دے رہی ہیں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اب تک پولیس کی جو کہ تفتیش اور جو پولیس کے معاملات ہیں، کیا آپ ان سے خوش ہیں؟ اور آپ آئی جی پنجاب صاحب سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئی جی پنجاب صاحب سے کے پاس بھی گئے ہیں، کیا ہوا وہ آپ سے کوئی میٹ اپ کر سکیں؟ آئی جی پنجاب صاحب کے پاس گئے ہوں، ان کے ساتھ بالکل بھی ہماری وہ بیٹھک نہیں ہوئی، نہ ان سے ملاقات ہوئی، نہ کروا سکے۔ انہوں نے کہا جی وہ ان کو اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، سی ایس پی کے لیول کے وہ آفیسر تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، آج کل بھی میں گیا تھا، آج بھی گیا، آج ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے آگے ریفر کر دیا ایس پی کے پاس، ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ آپ ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس جائیں، میں ان سے رپورٹ لیتا ہوں۔ اب ہم لوگ آگے، جب کہ یہ رائٹ بنتا تھا آئی جی صاحب کا کہ اس گھر میں اتنا بڑا صف ماتم بچھا ہے، اتنی سفاکیت کی ان لوگوں نے، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ایک لاش کی بے حرمتی کی گئی، تو آئی جی صاحب وہ سنا تو ہم نے بہت تھا ان کے بارے میں کہ بڑے سوشل آدمی ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر ایک بار بھی داد رسی کے لیے وہ کیا کوئی بھی ایون کہ کوئی آفیسر نہیں ہمارے گھر آیا، کوئی اعلیٰ عہدیداران کوئی بھی نہیں آیا، اعلیٰ افسران کوئی نہیں آیا، کوئی اس ملک کا حکمران کا کوئی نمائندہ ہمارے گھر نہیں آیا داد رسی کے لیے، صرف ہم لوگ اپنے رب سے ہی توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ہمارے گھر داد رسی کے لیے آتا تو کم سے کم ہمارے حوصلے بلند ہوتے۔ ناظرین، آپ نے مقتول کے اہل خانہ کی گفتگو سنی۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں پر اس معاشرے میں ایک لاش کی تذلیل کی گئی ہے، انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، پہلے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، تشدد کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی ہے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے آئی جی پنجاب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدارہ آپ بھی ہمارے گھر آئیں اور ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بیٹے کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں تطویر میڈیا۔